الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما جانے کے بعد ابتدائی سالوں میں ایک سورت کا نزول ہوا جس کا نام سورۃ النساء طے کیا گیا۔ نساء کے معنی آتے ہیں عورتوں کے، چونکہ اس صورت میں خاص طور پر عورتوں کے تعلق سے احکامات کو اتارا گیا ہے۔ نکاح کا مسئلہ، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، وراثت کے خاص طور پر مسائل کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ شروع سے اسلام کے بارے میں یہ باتیں عام کی جا رہی تھی کہ اسلام میں عورتوں کے کوئی خاص حقوق نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت کو نازل فرما کر عورتوں کی فضیلت، ان کی قدر و عظمت اور ان کی اہمیت کو اجاگر فرمایا کہ اسلام نے جو مقام عورتوں کو عطا فرمایا ہے، دیگر کسی مذہب نے ایسا پاکیزہ مقام عطا نہیں کیا۔ سورت کے شروع میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا اور سلسلے کو آگے بڑھایا۔ مقصد تخلیق یہ ہے کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، جہاں رہو، جس جگہ رہو، جس کام میں رہو، ہر جگہ پر یہ تصور، یہ خیال تمہارا مستحضر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہر عمل سے ہمارے واقف ہے۔ اس کے بعد ایک خاص بات کو ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک امانتوں کے بارے میں تم سے بہت زیادہ احتیاط چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ دیکھو تمہارے پاس اگر کسی طرح کی بھی کوئی امانت رکھی جائے تو بے احتیاطی مت کرنا، امانت کو اس کے اہل تک، جس کی امانت ہے وہاں تک پہنچانے کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اس آیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تھے اور آپ نے ارادہ کیا تھا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائیں اور اندر داخل ہو کر نماز ادا فرمائیں، اس زمانے میں کعبے کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھی، جو اب تک ایمان نہ لائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا کہ مجھے چابی دو، میری تمنا ہے کہ میں کعبے میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کروں۔ عثمان بن ابی طلحہ نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور منع کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت عثمان بن ابی طلحہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ عثمان، یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں اپنے درمیان میں اسے یہ چابی عطا کر دوں۔ بالآخر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب اللہ پاک نے مکہ کو فتح کروایا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد
کعبے کے سامنے سارے لوگ موجود تھے، عثمان بن ابی طلحہ بھی موجود تھے، اور چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ آپ نے اس چابی کو لیا اور سارا مجمع منتظر تھا کہ آج یہ چابی کس کے ہاتھ جائے گی۔ ابو بکر صدیق کی یہ خواہش تھی کہ چابی مجھے ملے، حضرت عمر فاروق کی یہ تمنا تھی کہ چابی مجھے ملے۔ ہر ایک اپنے دل میں یہ تمنا لیے کھڑا تھا اور منتظر تھا کہ یہ چابی آج اس عین موقع پر اللہ کے نبی کس کے حوالے کریں گے۔ سارا مجمع دیکھ رہا ہے۔ اسی مجمع میں اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی طلحہ کو آواز دی اور فرمایا کہ یاد ہے وہ دن جب میں نے تجھ سے چابی کا مطالبہ کیا تھا؟ آج سے چند سال پہلے اس واقعے کو یاد کرو، اور تم نے چابی دینے سے انکار کیا تھا۔ آج اللہ نے عزت ہمیں عطا فرمائی اور عثمان یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے، اسلام کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا ہے۔ آج میں تجھے ذلیل کرنا نہیں چاہتا، عثمان یہاں آؤ، اور یہ چابی آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے عثمان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن ابی طلحہ ایمان لائے، تو اسی کے بارے میں یہ آیت آئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ کے نبی نے کیسی امانت اس کے اہل تک پہنچائی کہ اب تک چابی عثمان بن ابی طلحہ سنبھال رہے تھے۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کسی اور کے حوالے کرتے۔ سب سے مقرب، سب سے پہلے ایمان والے ابو بکر صدیق ہے، لیکن چابی حوالے نہیں کیا۔ جو اہل تھا، جو لائق تھا، جس نے ذمہ داری سنبھالی تھی اور جو بخوبی ذمہ داری انجام دے رہا تھا، اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی طلحہ کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد آگے ایک خاص آیت جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اپنی منمانی مت کرنا، دین کے معاملے میں، دینی مسائل کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، قرآن فہمی کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں، حدیث سمجھنے کے معاملے میں اپنی منمانی مت کرنا کہ قرآن کی آیت کھول کر کوئی معنی آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ مفسر بن جاؤ، محقق بن جاؤ، محدث بن جاؤ۔ نہیں، اللہ پاک نے چند لوگوں کو چنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو میری ماننا ہے، اطیع اللہ، ہمیشہ اللہ کی ماننا ہے۔ پھر فرمایا اطیع الرسول، اللہ کے بعد رسول کی ماننا ہے، اور پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان میں فقہاء، علماء، دین کا علم رکھنے والے، دین پر دسترس رکھنے والے موجود رہیں گے۔ ہر زمانے میں ایسے علماء اور فقہاء کی ماننا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم نہ اللہ پاک کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ پاک کی سن سکتے ہیں براہ راست۔ یہ آنکھیں اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ اللہ پاک کو دیکھیں، یہ کان اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اللہ پاک کی آواز کو براہ راست سنیں۔ اسی لیے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں ایک واسطہ ہے جسے پیغمبر کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے آیات کو، احکامات کو حضرت جبرائیل کے واسطے سے رسول تک پہنچایا، اور رسول کے واسطے سے یہ احکام اور یہ دین صحابہ کو ملا، واسطہ در واسطہ ہم تک پہنچا۔ تو صحابہ اور اللہ کے درمیان کا جو واسطہ ہے وہ رسول کا واسطہ ہے، اور ہم نااہل، ناواقف، کم علم رکھنے والے، نادانی کرنے والے ہم جیسے لوگوں کے درمیان میں جو واسطہ ہے وہ فقہاء اور علماء کا واسطہ ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آپ بیچ سے فقہاء علماء کو کاٹ نہیں سکتے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین تک پہنچنے کے لیے آپ درمیان سے رسول کا واسطہ کاٹ نہیں سکتے۔ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے رسول کی بات ماننا ضروری ہے، اور رسول کی مراد تک پہنچنے کے لیے علماء اور فقہاء کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں، چھوٹی سی تفسیر پڑھ کر
چند کتابیں پڑھ کر درمیان سے سارے واسطوں کو ہضم کر دیتے ہیں اور یہ بورڈ لگا دیتے ہیں، یہ میسج چلا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تفاسیر بھی موجود ہیں، احادیث کا ترجمہ بھی موجود ہے، اب کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں، کسی محدث کی ضرورت نہیں، جو سمجھ میں آیا الماری سے کتاب نکال کر خود پڑھ لیا، خود سمجھ لیا، خود پھیلا دیا۔ آج تازہ ایک میسج چلا، کہنے لگے، ہیڈنگ لگی ہوئی تھی کہ کیا قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے، اور وہاں پر سوالیہ نشان تھا۔ سمجھ رہے؟ کیا قرآن صرف علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے؟ پھر سوالیہ نشان، کہتے ہیں کہ قرآن تو سب کے سمجھنے کے لیے آیا ہے، بے شک سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ پھر وہاں ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، قرآن سمجھنے کے لیے عربی جاننے کی ضرورت نہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے عربی جاننے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل تو چاہا کہ اس کے نیچے صرف ایک کمنٹ لکھ دوں کہ ثلاثۃ قروء کا معنی بتا دو، بات آگے ہوگی۔ اتنا مشکل ورڈ ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ ثلاثۃ قروء کا معنی اتنا مشکل ہے کہ علماء اور فقہاء اس کے معنی میں، اس کے مفہوم کے سمجھنے میں اختلاف کر رہے ہیں کہ اللہ کی مراد کیا، رسول اللہ کی مراد کیا۔ ایسے ہزاروں الفاظ ہیں، بغیر عربی جانے ہوئے قرآن کے صحیح معنی اور مفاہیم اور مطالب کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس پر بات طویل کروں گا انشاءاللہ کبھی، صرف اتنی بات سمجھا دوں کہ قرآن آ رہا تھا عربی میں، نازل ہو رہا تھا عرب میں، جس پر آ رہا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ زبان جاننے والے، جن کے درمیان میں آ رہا تھا، وہ تو چیلنج کرتے تھے فصاحت و بلاغت کا۔ ان کے اشعار کعبے کی دیواروں پر آویزہ کیے جاتے تھے، اشعار میں مقابلہ ہوتا تھا، اور ایسی لاجواب عربی۔ لیکن قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے سارے صحابہ دوڑے دوڑے نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آیت نازل ہوئی، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے۔ اب رسول مراد کو سمجھا رہے ہیں، مطلب کو سمجھا رہے ہیں۔ صحابہ تو آئے سن کر کہہ سکتے تھے کہ مجھ سے زیادہ عربی جاننے والا کون، اب مجھے نبی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن عقل سے ذرا سوچئے کہ اتنے زبردست زمانے میں اتنے اعلیٰ کردار اور زبان جاننے والوں کے درمیان میں قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن سمجھنے کی کوشش نبی سے کر رہے ہیں، اور ہم قرآن سمجھنے کی کوشش ڈکشنری سے کر رہے ہیں۔ وہ نبی سے کر رہے ہیں، ہم ڈکشنری سے کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ڈکشنری موجود ہے تو ہم کہتے ہیں اب کسی عالم فقیہ اور مفسر کی ضرورت نہیں۔ یہ کم عقلی اور نادانی کی بات ہے۔ قرآن نے اسی کو سمجھایا، اطیع اللہ، اللہ کی مانو، اطیع الرسول، رسول کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، علماء فقہاء کی مانو، اور آگے فرمایا وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب زمانے کے لحاظ سے نت نئے مسائل پیدا ہوں گے تو علماء کی خدمت میں جانا اور ان مسائل کو رکھنا، وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کو مسائل بتائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ بینکنگ کا زمانہ ہے، کیا آج بینک کے مسائل قرآن و حدیث میں ہیں؟ کریڈٹ کارڈ کے مسائل، ڈیبٹ کارڈ کے مسائل، اے ٹی ایم کے مسائل، بینک میں پیسہ رکھنے کے مسائل، اور بے شمار مسائل ہیں جو قرآن و حدیث میں آپ کو واضح طور پر نہیں ملیں گے۔ قرآن تو اصول کی کتاب ہے، ان اصول کی روشنی میں علماء اور فقہاء فروعات طے کرتے ہیں اور حلال اور حرام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بہت طویل گفتگو اس پر کی جانی چاہیے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو سمجھنے کے لیے کافی وقت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کی ماننے والا بنائے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور ہر زمانے کے علماء فقہاء محدثین کے ہم سب کو تقلید کی اور ان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔